أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ نفس کے اعتبار سے قرآن کریم میں جو انسان کی تقسیم کی گئی ہے وہ تین ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ جی کو، چاہت کو۔ ہر انسان کی اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے، تو اس کو جو خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے یہی نفس ہے۔ یہ نفس امارہ کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ آج جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں یہ آیت آئی نفس امارہ سے متعلق۔ نفس امارہ جب انسان کا بگڑ جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے، نفس بگڑ جاتا ہے، تو انسان جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ جانور کی طرح مثلا جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، 2 جانور کو، 2 بیل کو ایک جگہ باندھ دیجئے اور اس کو خوب چارہ دے دیجئے۔ اتنا چارہ دے دیجئے کہ 4 بیل کے لیے کافی ہو جائے، مگر 2 بیل ہے وہ ایک دوسرے کو سینگ مارے گا کہ تو مت کھا، میں ہی کھاؤں گا۔ انسان کا دل جب اندر سے خراب ہو جاتا ہے، نفس امارہ اس کا جب بگڑ جاتا ہے، تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں ہی رہوں، میں ہی خوش رہوں، کوئی دوسرا خوش نہ رہے، میں ہی کھاؤں پیوں، مجھے ہی آمدنی ہو، کسی دوسرے کو کوئی آمدنی نہیں ہو۔ یہ نفس امارہ کی پہلی قسم ہے۔ نفس امارہ کی جب دوسری قسم، اس سے بھی نفس جب خراب ہو جاتا ہے انسان کا، تو انسان جانور سے بھی آگے بڑھ کے شیر چیتا ہو جاتا ہے۔ شیر چیتا، شیر کا کیا کام ہے؟ اپنا شکار جہاں بھی ملے، جیسا بھی ملے، وہ اس کو دبوچ دیتا ہے اور اس کی جان نکال لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا اپنا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، وہ کبھی نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والا جس کے ہم نے روح نکال لی، جس کو ہم نے دبوچ کر کے خون کر دیا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی مخلوق ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے پوتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ اس جانور کے پیچھے بہت ساری اس کی اولاد ہے جس کو اس کو دودھ بھی پلانا ہے۔ کم سے کم ایک ہرن کا اگر اس نے شکار کیا تو 3 بچے اس کے تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ جو بچے کی پرورش اس ماں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں پرواہ ہے کہ ہم جس ماں کی جان نکال رہے ہیں، اس ماں کے پیچھے 3 بچے کی جان لگی ہوئی ہے۔ اس کو اپنا پیٹ، بس اپنی بھوک، اپنا پیاس، وہ اپنا مقصد سے متعلق رکھتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اور خراب ہو جاتا ہے، یہاں پر تو خیر اپنا مقصد تھا کہ اس کا پیٹ کا آگ بجھانا تھا، اگر انسان کا دل اور خراب ہو جاتا ہے تو وہ نفس امارہ شیطان سے بھی آگے بڑھ کے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سانپ جب ڈنک مارتا ہے تو اس کے ڈنک مارنے میں اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ ڈنک مار کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جب سانپ ڈنک مارتا ہے تو وہ اترا جاتا ہے، یعنی اچھل جاتا ہے خوشی سے۔ جب وہ خوشی سے اچھل جائے تو زہر کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جب وہ اچھلے نہیں تو زہر کا اثر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو انسان کا اندر جب بہت بگڑ جاتا ہے تو وہ سانپ کی طرح ہو جاتا ہے کہ آدمی کو ڈنک مارا، آدمی کو تکلیف پہنچا دیا، اور جب سامنے والے کو تکلیف پہنچ گئی اور وہ کراہنے لگا تکلیف سے، تو پھر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو تو برباد کر دیا، ہم نے فلانے کو تو ٹھکانے لگا دیا، ہم نے اس کو نقصان کر دیا، ہم نے اس کو یہ تکلیف پہنچا دی، ہم نے اس کو الجھا دیا، ہم نے اس پر مقدمہ کرا کے لڑا دیا اور جیل بھیج دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب سامنے والا تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو یہ نفس امارہ جو شیطان سے بھی بڑھ کے سانپ کی طرح ہو گیا ہے، یہ خوشیاں مناتا ہے۔ یہ خوشیاں مناتا ہے کہ دیکھو ہم نے سامنے والے کو ذلیل کر دیا، سامنے والے کو ٹھکانے لگا دیا، سامنے والے کا نقصان کر دیا، اس کا ناش کر دیا۔
یہ نفس امارہ کی آخری شکل ہے، آخری شکل ہے۔ اللہ ہم سب کی ایسے نفس سے حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ اور جب انسان کا نفس اچھا ہوتا ہے، نفس اچھا ہوتا ہے تو اس نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ مثال کے طور پہ ہم سے بھی ایسا ہوتا ہے، شاید اللہ کرے کہ نفس لوامہ میرا بھی ہو، کہ جب کبھی میری زبان سے کسی کو کوئی بری بات نکل گئی، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو رسوا کر دیا، کسی کو، چلو آخر آدمی جاہل گالی بھی بک دیتا ہے آج کل، کسی کو برا بھلا کر دیا، کسی کا نقصان کر دیا، تو پھر بعد میں جب سونے کے لیے گئے، تنہائی میں گئے، تو جی میں آتا ہے کہ وہ ہم نے برا کیا ہے، ہم نے برا کیا، اس آدمی کو ہم نے ذلیل کر دیا۔ تو اب اس آدمی کو آدمی ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کر کے اس سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یا فون کیا فوراً کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم نے تم کو ذلیل کیا، ہم نے تم کو رسوا کیا، برا بھلا کر دیا ہے، یا تمہارا ہم نے یہ نقصان کر دیا ہے، ہم کو معاف کر دو۔ یہ جو معافی مانگتے ہیں یہ نفس لوامہ ہے، کہ ہمارا نفس ہم کو لعنت ملامت کرتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، تم نے اس کا نقصان کر دیا ہے، تم نے اس کے بچوں کا نقصان کر دیا ہے، تم نے اسے ذلیل کر کے اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور ایک آخری نفس ہے اچھا نفس، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ تین نفس ہے قرآن کریم میں۔ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہم کریں اور میرا جی خوش ہو جائے، میرا جی خوش ہو جائے۔ ہم نے زکوٰۃ نکالی اور طبیعت کو اندر سے بشاشت آئی، خوشی ملی کہ ہم نے اللہ کے راستے میں آج بہت سارا مال نکال دیا ہے، بہت سارا مال نکال دیا ہے۔ اصل نفس وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خود کا کمایا ہوا پیسہ، اور اس میں سے 2.5% ہم جوڑیں، اور جو لاکھوں میں کروڑوں میں چلا جائے، اور اس کو ہم باندھیں اور پھر غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیں، تقسیم کر دیں۔ مسجد کو کھڑا، مسجد میں تو زکوٰۃ کی نہیں لگتی ہے رقم، مدرسہ کھڑا کر دیں، مدرسے میں بچوں کو پڑھا دیں، سینکڑوں بچوں کو پڑھانے میں لگا دیں، 100 200 500 غریبوں کو راشن پہنچا دیں، اس کی بھوک مٹا دیں، اس طرح کا کپڑا تقسیم کر دیں لاکھوں کروڑوں روپیہ کا۔ یہ جو اپنا ذاتی پیسہ کمایا ہوا، اس وقت طبیعت اندر سے پھر خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھے دیا تھا تو میں نے اتنے کا بھلا کر دیا، اتنے کا بھلا کر دیا، 100 ہاسپٹل میں جا کر کے مریضوں کو ہم نے علاج کرا دیا۔ تو یہ نفس جب اندر خوش ہو تو سمجھیے نفس مطمئنہ ہے۔ جب نیک کام کر کے، اچھا کام کر کے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، 20 رکعت ہم نے پڑھی، پہلے 4 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 3 رکعت پڑھی، یہ جو 20 30 35 رکعات ہم پڑھتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں اٹھنا دشوار تھا مگر ہم اٹھ گئے اور خوب جی لگا کر کے 8 رکعت 12 رکعت ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے سجدہ کیا اور تہجد کی نماز ادا کی، اور طبیعت کو خوشی ملی کہ یا اللہ ہم نے تیرے حضور، جب سب پوری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم اٹھ کر کے ہم تجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تجھ کو منا رہے ہیں، اور طبیعت کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو سمجھیے جب اچھا کام کرنے کے بعد طبیعت مچل جائے اور طبیعت کو خوشی حاصل ہو تو یہ نفس ہے نفس مطمئنہ۔ اور اس نفس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے، فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں سے ہے، آجا میرے پاس، آجا میرے پاس، وادخلی جنتی، تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جو جنت میں جانے کے بعد پھر انسان کو کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں رہے گی، کوئی خواہش نہیں رہے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ علماء لکھتے ہیں اس آیت کے بعد کہ یہ مرنے کے وقت میں بولا جاتا ہے، مرنے کے وقت میں بولا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مرنے والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخری سانس چل رہی ہوتی ہے، آخری سانس چل رہی ہوتی ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب آخری وقت ہو، آپ کا احساس ہو جائے کہ اب یہ جانے والا ہے دنیا سے، تو ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ کلمہ پڑھیے، ہم نہیں کہیں گے ان کو کلمہ پڑھیے، بلکہ ہم خود کلمہ پڑھیں گے، میرا سن کر کے وہ کلمہ پڑھ لیں گے، میرا سن کر کے وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ آخری وقت میں جب نفس انسان کا اچھا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، عبادت کو جی لگا لگا کر کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا اور نفس امارہ سے بھی بچتا رہا، تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اب اللہ بھی تجھ کو راضی کرے گا، چل دنیا سے، اللہ تجھ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ کو راضی کرے گا، دنیا سے چل۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جاتے ہوئے مسکرا دیتا ہے،
اور جاتے ہوئے ایسا چہرہ اس کا بن جاتا ہے کہ جیسا مرنے کے بعد سب آدمی جب دیکھنے کے لیے آتے تو وہ کہتے ہیں کہ ارے دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ہنس رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہنس رہا، جانے والا ہنس رہا۔ یہ جو تبسم ہے، یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ جو خوشبو ہے منہ سے نکلتی ہوئی، یہ آخری وقت میں جب فرشتہ اس کا روح نکالتا ہے تو اس کی جنت اسے دکھا دی جاتی ہے، جنت اس کو دکھا دی جاتی ہے کہ یہ تیری جنت ہے کہ تو نے دنیا میں اچھا کام کر کے اپنے جی کو خوش کیا ہے، تو نے اچھا کام کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اب جب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے تیرا، تو اب تیرا رب تجھے خوش کرے گا، تیرا رب تجھے خوش کرے گا، دیکھیے تیری جنت ہے۔ تو اب وہ اپنی جنت دیکھ کر کے روئے گا کہ مسکرائے گا؟ مسکرائے گا نا، ہنسے گا۔ تو یہ مسکراتا ہوا چہرہ جاتا ہے اور آدمی کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے ہم بال نکال دیں۔ اتفاق سے آٹا ہم نے گوندا اور اس میں بال ہے، تو اب بال کے نکالنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا؟ ایک ڈکار آئی دنیا سے چلا گیا، ایک چھینک آئی دنیا سے آدمی چلا گیا، بس اتنا ہی احساس ہوتا ہے روح کے نکلنے کا کہ بس چھینک آئی تھی، اور جس طرح سے طبیعت میں بشاشت آئی اور ایک ڈکار آئی اور ایک سینہ ہلکا ہو گیا، اسی طرح سے گویا جسم سے ایک ڈکار آئی اور روح نکلی اور آدمی چلا گیا۔ ورنہ اگر آدمی نفس امارہ والا ہے، شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچایا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، سانپ کی شکل میں انسانی زندگی گزارا یا شیر کی شکل میں انسانی زندگی گزارا یا بیل گائے کی شکل میں انسانی زندگی گزارا ہے، نفس امارہ کے ساتھ اگر وہ گیا ہے تو وہ ایسی اس کی روح نکلتی ہے جیسے مثال دی گئی ہے کہ ایک کانٹا دار درخت ہے، بہت سارے کانٹے ہیں اور اس کے اوپر اونی چادر آپ پھیلا دیں اور اس کے بعد اس چادر کو سیدھا کھینچیے تو کیا حال ہوگا؟ 1000 جگہ پہ اس چادر کو چھلنی وہ کانٹے کر دے گا، چھلنی کر دے گا۔ اس طرح سے پورے جسم میں گویا فرشتہ گھس کر کے اور اس کے اندر سے روح کو ایسا نکالتا ہے کہ پورے جسم کا وہی حال ہوتا ہے جیسے وہ کانٹے دار درخت کے اوپر چادر کو پھیلانے کے بعد چادر کو کھینچا جائے اور اس کا چادر کا جو حال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کبھی کسی طرح کی کوئی تکلیف کسی سے پہنچے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اگر ایسی تکلیف پہنچاتا ہے جو ہم نے ابھی نفس امارہ کے بارے میں 4 شکلیں بتائی، تو سمجھیے کہ اس آدمی کا ایمان بہت اندر خراب ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے نفس امارہ سے نفس لوامہ تک پہنچائے، اور جب نفس لوامہ تک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ تک لے جائے۔ ہم سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کو ہم معاف کر دیں، یہ معافی بھی بتاتی ہے کہ ہمارا نفس لوامہ ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔